ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم اجمعین کما تحب وترضی بان نصلی علیہ۔ اب تک ہم لوگوں نے یہ جانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ پر وحی کا آغاز ہوا اور سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات، سورہ علق کی پہلی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، ان 5 آیات کا نزول ہوا۔ سب سے پہلے سب سے پہلے کس سورہ کی 5 آیات نازل ہوئی؟ سورہ علق یا سورہ اقرا کی؟ سورہ علق یا سورہ اقرا کی سب سے پہلی 5 آیات کس کے تعلق سے نازل ہوئی؟ پڑھائی کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے؟ کیا نازل ہوا؟ پہلی آیت میں کیا بتایا گیا؟ اے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یہ بتایا۔ اور علم کس سے ملے گا؟ علامہ بالقلم، علامہ بالقلم، کہ رب علم کی اہمیت بتا رہا ہے کہ علم کہاں سے میسر ہوگا؟ کہ اس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو قلم کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر آیات کا نزول ہوا جس میں اسلام کی دعوت دینے کا اشارہ کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رب تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا کہ اے حبیب آپ لوگوں کو دعوت دیجیے ایک خدا کے ہونے کی اور اپنی رسالت کا اعلان کیجیے۔ تو 40 برس کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، ورنہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کی منزل میں تھے۔ یہ نہ سوچنا 40 برس کی عمر میں نبوت ملی جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ 40 برس کی عمر میں نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، ورنہ نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان کی منزل کو بھی طے کر رہے تھے، تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے۔ لیکن اعلان نبوت کب کیا؟ کتنے برس کی عمر میں؟ اور پہلے وہی کفار و مشرکین مکہ جو آپ کو امین اور صادق کا خطاب دیا کرتے تھے، آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے، آپ کی ہر بات مانتے تھے، جیسے ہی اعلان نبوت کیا فاران کی چوٹی سے اعلان کلمت الحق کو بلند کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان کو سمجھایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے اگر آپ کہو گے تو ضرور مان لیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کہتا ہوں خدا ایک ہے، کون میرا ساتھ دے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ توحید کی دعوت دی۔ سب سے پہلے جس نے ہاتھ اٹھایا 10 برس کا ایک بچہ تھا۔ کون تھے وہ؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، وہ اسلام لائے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اسلام لائی، سیدنا ابو بکر صدیق اسلام لائے، سیدنا بلال اسلام لائے، سیدنا زید بن حارثہ اسلام لائے۔ یہ والسابقون الاولون میں ہیں، اور انہی کے سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پر سیدنا عثمان غنی ذو النورین اسلام لائے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اسلام لائے، سیدنا طلحہ اسلام لائے، سیدنا زبیر اسلام لائے۔ یہ وہ مقدس ذوات قدسیاں ہیں جو سب سے پہلے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے عشرہ مبشرہ میں سے اکثر حضرات ہیں۔ اس لیے عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کا مژدہ دے دیا گیا، جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، جنت کی بشارت دے دی گئی۔ وہ 10 صحابہ ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان میں مولا 4 یاران مصطفیٰ تو ہیں، سیدنا ابو بکر بھی ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، یہ 4 حضرات تو ہیں آلریڈی۔ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر اور سیدنا ابو عبیدہ، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ سب سے پہلے حضور پر کون اسلام لائے، کنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کیا، اور ان کی شانیں بہت ہی بلند و بالا ہیں۔ ویسے مرتبہ صحابیت جسے بھی ملا وہ عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن جو سابقون اولون کہلائے ان کے مراتب ان سے سوا ہیں۔ اس لیے ہمیں اور بھی سیرت کی مزید معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ مزید آئندہ بتایا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا